قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب وحقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وولايتهم وعظمتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر و بزرگان عزیز و برادران ملت و سوگواران سید معصوم عالم، رفتہ رفتہ ہم آج خمسہ قضائے فاطمیہ کے آج آخری مجلس ہے اور وعدے کے مطابق انشاءاللہ آپ کے بہترین ذوق و سماعت کے حوالے وہ خطبے جو بی بی نے دربار میں سیاست فکن نے جو خطبہ دیا ہے، مگر ایک کچھ وجہیں اس سے پہلے خطبے سے پہلے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر آپ کا ذہن اور آپ خود بیدار ہو جائیں اور میں آپ کے اذہان کے قریب آ سکوں. دیکھیے، عظمت سیدہ پر اور سورہ در پر گفتگو جاری و ساری رہی. ماشاءاللہ بہت سخت موضوع تھا اور وہ 4 روزہ جو مجالسیں تھیں وہ آج وہ تمہید تھیں اور آج صرف نتیجے دیے جائیں گے. اور میں موضوع میں زیادہ میں تمہید بھی نہیں مانوں گا. آج موضوع نہیں ہوگا خطبہ فدق. کیونکہ عظمت سیدہ کے لیے یہی کافی ہے کہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ اپنے جدہ کے بارے میں کچھ فضائل بیان کریں. تو وہ چھٹے امام نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ بس اتنا سمجھ لو کہ جتنے بھی اولو العزم پیغمبر ہیں وہ کیوں بنے. کہا اس لیے کہ ان کو ہماری جدہ کے نام کی اجازت تھی اور ہماری جدہ کے نام کی وجہ سے وہ اولو العزم پیغمبر بنے. اللہ اکبر. وہ سیدہ، وہ معصوم عالم، ہم کیا اس کے فضائل بیان کر سکتے ہیں کہ جو خود حدیث قصہ، سورہ دہر، سورہ کوثر، خود اللہ اس کی مدثرہ میں مصروف ہے. اور یہ خطبہ فدق سے پہلے کہ تاکہ یہ آپ کے ذہن میں نہ رہے کہ یہ خطبہ کہتے ہیں کہ قوی ہے کہ نہیں. دیکھیے، خطبہ فدق
کے حوالے سے اپنے تو اپنے علماء کرام، مگر اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں تحریر کی ہے۔ 3 صدی کے محمد ابو الفضل ابن ابی طاہر جو مشہور ہوئے ابن تیفور کے نام سے، اور انہوں نے نقل کیا اور وہ فرماتے وہ مامون رشید کے زمانے میں وہ تھے، اور لہٰذا اس زمانے میں قلم کو اور تحریر کو کچھ آزادی ملی، تو وہ ابن تیفور جناب زید علیہ السلام کے بیٹے، چونکہ میں بھی زیدی ہوں لہٰذا وہ بھی حق ادا کرنا ہے، تو جناب زید علیہ السلام کے بیٹے سے ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے نقل کرتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ کچھ خطبات بی بی سیدہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جناب زید کے بیٹے فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہم اہل بیت کے گھرانے والے، ہم اہل بیت کو جو بچپن سے یاد کرایا جاتا ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ کیا نظم میں دیوان ابو طالب یاد کرایا جاتا ہے، والے نظر کر رہا رہے بیدار رہے، کہ نظم میں دیوان ابو طالب یاد کرایا جاتا ہے، اور نثر میں بی بی کا، ہماری جدہ کا خطبہ یاد دلایا جاتا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام، دیکھیے یہ ابن تیفور نے نقل کیا ہے، اور کہا کہ کیسے سنے، کہا کہ ہم نے اپنے بابا سے سنا، اور ہمارے بابا نے علی بن الحسین سے سنا، جناب زید علیہ السلام کے باپ والد گرامی جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ اور جناب زید علیہ السلام اپنے بابا سے اور خود امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پھوپھی اماں عالمہ غیر معلمہ سے سنا۔ اور دیکھیں صرف یہ وہ جن کا میں ابن تیفور کا جو نام میں نے لیا ہے، وہ ابن تیفور وہ ہیں کہ جن کو اہل سنت اور اہل تشیع میں بڑے مانے جاتے ہیں، کہ ان کو اہل سنت بھی ان کو قرار پن کی بڑی عقیدت ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں یہ تو بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات ہے ایک کتاب ہے، کتاب ثقیفہ، 34 صدی میں لکھی گئی ابن عزیز معتزلی نے، اور اس کی شرح بھی کی ہے یہ ابو الجوہری، جہاں تک میری فکر ہے کہ جوہر بغدادی نے اس کتاب کو لکھا ہے، کتاب ثقیفہ میں۔ دیکھیں کتاب ثقیفہ میں، ہمارا سنیے تو، کتاب ثقیفہ میں بی بی کے خطبے موجود ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ جو ان کے خطبے ہیں وہ ہمارے عقیدے پر قاری ضرب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے عقیدے پہ قاری ضرب ہے، اور انہوں نے بلاغت النساء بھی لکھی کتاب ہے، اور کہا کہ جگہ اگر ہٹانا ہوتا، کہا کہ اگر وجہ کہ بلاغت النساء، اس کے بعد کتاب لکھی گئی بلاغت النساء، یعنی وہ عورتیں جو بہت اچھی باتیں وہ بلاغت جو رکھتی ہوں، وہ ساری کتابوں میں اجماع کیا گیا، مگر کیا کرے، کہا کہ بی بی کا ایک کلام، ایک جملہ، ایک لفظ، جملہ تو بہت دور ہے، ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں کر پائے، جملہ تو بہت دور ہے۔ کتاب ثقیفہ میں بی بی کے خطبے وہ لکھتے بھی ہیں۔ یہ ابن تیفور۔ دیکھیے اب اس کے بعد اگر میں اپنے علماء کی اگر میں بتانے لگا تو میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹے لگ جائیں گے، چونکہ وہ مجھے ذکر نہیں کرنا، چونکہ وہ 2 اہل سنت کے وہ میں نے بیان کر دیے ہیں۔ ابھی تک آپ نے خطبے سنے ہوں گے، مگر اس حقیر حیدر عباس کے بھی ایک انداز سن لیجئے، اور پسند آیا تو ہمارے والدین کے حق میں دعا کر دیجئے گا۔ اور سنیے کہ دیکھیے ایک انفرادیت، دیکھیے بی بی کا ایک انفرادیت خطبہ، جتنے بھی معصومین نے جو خطبہ دیا ہے انہوں نے جو شروع کیا الحمدللہ الذی، مگر کیا کہنے بی بی کے خطبے، یہاں پہ بھی انفرادیت ہے۔ میں خطبہ پڑھوں گا انشاءاللہ، ترجمہ کرتا رہوں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن
کسی عرش کا کونا پکڑیں گے آپ. اور دیکھیں یہ بھی ہے کہ بیوی کے جو جملے ہیں نا وہ جلدی کسی کو یاد بھی نہیں ہو سکتے. کیونکہ فصاحت اور بلاغت اسے کہتے ہیں کہ جو سوچ کے بولے اور اچھا بولے، لفظ اچھے ہوں. فصاحت یعنی ایک بولا تو اسی کے اعتبار سے دوسرا بولنا ہے، یعنی قافیہ اور ردف کی پیمائی ہونی چاہیے. جناب شہزادی نے دربار میں جو خطبہ دیا ہے فی البدی آن دا اسپاٹ دیا، اور انہوں نے لکھا بھی ہے، بعض علماء نے، ہمارے علماء نے لکھا کہ قسم خدا کہ ہر معصومین نے جو خطبے دیے ہیں اس خطبے میں اگر انہوں نے آیت کریمہ کا اگر آیت ہے تو کہیں نہ کہیں آیت میں معصومین نے اظہار کیا کہ آیت ہے، اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے. کہا یہ بی بی کا واحد ایک ایسا خطبہ ہے کہ کہاں سے بی بی کا خطبہ ختم ہوتا ہے اور کہاں سے آیت شروع ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چل پاتا. یہ ہے سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گا انداز دیکھیے. الحمدللہ علی ما انعم. ساری تعریفیں اس خدا کی جو رحمان اور رحیم. دیکھیں ہم نے کہا الحمد، بی بی خطبے پہلا خطبہ پہلا لفظ الحمدللہ علی ما انعم. یہ ساری تعریفیں اس خدا کی جو ہمیں صاحب نعمت بنایا ہے. اور بیدار ہوں گے. جو ہمیں صاحب نعمت بنایا ہے، جو ہمیں دربار میں بی بی کہہ رہی ہیں، جو ہمیں صاحب نعمت بنایا ہے. بھائی وہ دربار ہے، دربار. بھائی کوئی تو کسی کو کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ دربار اس کا طاقت، اس کی قوت، اس کی. کہا بی بی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھائی طاقت ہمارے پاس ہے، دربار ہمارے پاس ہے، بھائی جاہو لشکر ہمارے پاس ہے، مگر سب کا خاموش ہونا یہ بتاتا ہے کہ دولت کا ہونا اور ہے، نعمت کا ہونا. سبحان اللہ. نعمت کا ہونا اور دے. سنیے آگے قرآن سے سنیے. حقیقت ہے. اللہ نے کہا کہ ہم صاحب نعمت کس کو بناتے ہیں؟ جو صدیقین ہوتے ہیں، جو شاہدین ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے جو صدیق، جو اللہ کے سچے، جو اللہ کے گواہی جو دیتے ہیں، ان پر ہم اپنی نعمت نازل کرتے ہیں، نعمت دیتے ہیں. جب یہ دربار میں جب یہ بی بی جب یہ خطبہ دے رہی تھی الحمدللہ علی ما انعم، اللہ نے ہم کو صاحب نعمت بنایا، تو وہ صدیق کہاں گیا جو یہ کہتا کہ بی بی ہم بھی صدیق ہیں. کیا کہنا، کیا کہنا. ہم بھی صدیق ہیں، مگر ان کا خاموش ہونا یہ بتاتا ہے کہ امت کے صدیق اور ہوتے ہیں اللہ کے. امت کے صدیق اور ہوتے ہیں. بی بی خطبہ دربار میں دے رہی ہے. میں آپ کو امت کے صدیق اور ہوتے ہیں اور اللہ کے صدیق اور ہوتے ہیں. میں جہاں تک میں کل بات چھوڑی تھی، میں آپ سے وعدہ کیا تھا وہ بات میں پڑھوں گا. ثم قبضہ اللہ الیہ قبضہ رافت و اختیار و رغبت و ایثار و مجاورت ملک الجبار. جناب بی سیدہ کے دربار میں کے در پر وہ فرشتہ آیا تھا نا ملک الموت اجازت لینے کے لیے. میں یہی بات تو کل چھوڑی تھی، میں نے کہا تھا وعدہ کے مطابق میں اس کو پڑھوں گا کہ وہ جو آیا تھا زیارت کے لیے، ورنہ اس کی مجال کہ رسالت ماں کے جسم سے روح کو الگ کر دے. بیوی نے کہا ثم قبض اللہ الیہ قبض رافت و اختیار و رغبت و ایثار. اللہ نے میرے بابا کو اختیار دیا، کیا تم یہاں رہو یا ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ. اور ٹھیک ہے، اس کے بعد بی بی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارے بابا کو جو بلایا تو
فرشتے ان کو لے کے جانے لگے اور جاتے جاتے رضوان باب الجنہ سے ہوتے ہوئے اب وہ کہاں پر پہنچے؟ مجاورت ملک الجبار. انشاءاللہ داد دیں گے آپ. مجاورت ملک الجبار کہاں پر پہنچے؟ مالک جبار کے مجاور ہو گئے. مجاور کیا؟ آپ تو زیارت کرنے گئے ہیں، جو نہیں گئے انشاءاللہ پروردگار بحق محمد وآل محمد کو اپنے دربار میں بلائیں. مجاور اسے کہتے ہیں جو زری کے قریب ہوتا ہے، جو زری کے قریب ہوتا ہے. مجاورت شراب بھائی، مجاورت الملک الجبار، وہ جو زری کے قریب ہوتا ہے. اب آپ بتائیں جو زیارت پہ آپ گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو زری کے قریب جو ہوتا جو مجاور، تو آپ یہاں سے گئے ہندوستان سے تو آپ اس کے ہاتھوں کو چومتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زری سے قریب ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی آپ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو ایسے عریضہ ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ امام تک پہنچ جائیں، تو وہ آپ اس خادم کے اس مجاور کے حوالے کرتے ہیں اور وہ امام تک پہنچاتا ہے. وہ امام تک پہنچاتا ہے. یہی بی بی کہنا چاہتی ہیں کہ میرا بابا مجاورت الملک الجبار، وہ ملک جبار کا مجاور ہو گیا. اب جو دنیا میں جو نماز پڑھے گا اور وہ جو نماز وہ ملک جبار، اب جو دنیا میں جو نماز پڑھے گا، اب یہ ملک جبار میرا بابا ہوگا. وہ نمازوں کو دیکھا گا اور اس کے دلوں میں علی کی بے شک بے شک، تو وہ نماز اللہ تک پہنچے گی. بے شک جن کے دلوں میں نہیں، رسول خدا بھی پلٹا دیں گے. مجاورت الملک الجبار کہ یہ مجاور میرا بابا مجاور. اس کے بعد دیکھیے کہا کہ ثم قالت ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. انہوں نے کہا کہ میں سنو تو جانتا نہیں وہ جان لے کہ ہم فاطمہ ہیں اور محمد ہمارے باپ ہیں. آئیے میں سن 6 ہجری کا سفر کرا دوں آپ کو. کیا کہا بی بی نے کہ ہم فاطمہ ہیں، محمد ہمارے باپ ہیں. سن 6 ہجری کا سفر حدیث کے ساتھ ابھی پڑھی گئی ہے کہ لا اجد بدنی ضعفان ایتینی پر کسا یمانی. اے میری بیٹی، میرے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے اور اپنی یمنی چادر ہمیں دو اڑاؤ. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ تو سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، مبین ہیں، حکیم ہیں، آپ خود کوئی نہ کوئی علاج تلاش کر لیجئے. اگر نہ صحیح کسی بدن کی تکلیف ہے نا بھائی، دنیاوی تکلیف ہے، تو آپ کسی حکیم تو شربت بنوا لیجئے، کوئی معجون بنوا لیجئے. اپنی بیٹی کی چادر کیوں مانگی؟ کہا پڑھو قرآن. کہ جناب یوسف کے فراق میں جناب یعقوب کی آنکھ سفید ہو گئی. اور جب جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے اپنے بابا کا حال پوچھا تو جب انہوں نے بتایا کہ میرا ایک بھائی تھا جو یہاں سے گم ہو گیا، غائب ہو گیا، اور میرا بابا اس کے فراق میں اتنا رویا گریا کیا کہ اس کی آنکھیں سفید ہو گئی، تو جناب یوسف نے اپنا کرتا دیا اور اس کرتے کی وجہ سے جو مس کیا تو جناب یعقوب کی آنکھ سفید آ گئی، آنکھ کی بینائی چلی گئی. کہا کہ وہ یوسف کا کرتا جسے یعقوب کے اڑایا گیا تو یعقوب کے اندھیرے سے بینائی چلی گئی. دیکھنے لگے کیا اس چادر سے محمد کی ناتوانی نہیں جائے گی؟ ناتوانی نہیں آئے گی.
یہ ہے یوسف، یہ ہے فخر یوسف۔ فخر یوسف۔ شکریہ آپ کا جملہ دینے کے لیے۔ بہرحال یہاں پر بات تمام نہیں ہوئی۔ جب یہ چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو ایتینی علم یا ملائکتی، اللہ نے آواز دی، ملائکہ دیکھو، علم یا ملائکتی، ملائکہ دیکھو یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے پوچھا جبریل پر یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ سب کے سب فاطمہ ہے۔ اب جب دنیا میں جب کوئی پہچانا جائے گا تو محمد کے نام سے نہیں، علی کے نام سے نہیں، فاطمہ کے نام سے پہچانا سبحان اللہ۔ سنو، ہم فاطمہ ہیں، محمد ہمارا باپ ہے۔ فَإِن تَعُزُّوا وَتَعْرَفُوهُ تَجِعُوا دُونَ نِسَائِكُمْ وَأَخَائِبْنِ أَمِّ دُونَ رِجَالِكُمْ۔ کہا سنو، جو تم جانتے ہو نا، تمہیں جان لو کہ جو تم جانتے ہو ہمارے حسب و نسب کے اعتبار سے، تم جاننا چاہتے ہو جانو کہ تمہارے لیے یہی کافی ہے، حسب و نسب کے اعتبار سے تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ بھی دربار میں گفتگو کر رہی، دربار میں خطبہ دے رہی ہے کہ تم جان لو کہ ہم حسب و نسب کے اعتبار سے تمہارے جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ محمد فاطمہ کا باپ ہے۔ محمد فاطمہ کا باپ ہے۔ اس کے بعد وَأَخَائِبْنِ أَمِّ دُونَ رِجَالِكُمْ، بس یہیں پر دیکھیں گے آپ کے پرواز کلی تک ہے۔ وَأَخَائِبْنِ أَمِّ دُونَ رِجَالِكُمْ، اور یہ میرا چچیرا بھائی، یہ چچیرا بھائی جو ہمارا شوہر ہے، اب تمہارے اس کے علاوہ کوئی دربار میں کوئی اور مرد ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد کا داماد ہے؟ بھیجے محمد والے محمد، بہت خوب، سبحان اللہ۔ امی دون رجالکم، میرے چچیرے بھائی جو کہ میرا شوہر ہے، اس کے علاوہ کوئی مرد ہے اس دربار میں جو دعویٰ کر کے محمد کا داماد ہے؟ لیجئے، اس جملے پر سارے درباری خاموش تھے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ محمد کی 4 بیٹیاں تھیں، یہ سارے واقعے کس سے بعد میں لکھے گئے؟ سارے حدیثیں بعد میں گڑی گئی، یہ سارے حدیثیں بعد میں گڑی گئی۔ اب کیا کیجئے گا، معاملہ کیا ہے؟ فاطمہ کو لے کے 4، یعنی کہا فاطمہ کو چھوڑ دیجئے 3، فاطمہ کے معاملے میں بھی 3 ہیں، علی کے معاملے میں بھی 3 کہ 3 کے آگے نہیں بڑھتے، کہ 3 کے آگے شراب بھائی بڑھتے ہی نہیں، کہ کہا کہ یہ من دون رجالکم۔ اور اس کے بعد دیکھیے بڑا عجیب جملہ ہے، کہا کہ ثم قالت ایھا الناس اعلموا انی و ابی محمد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم ویسو علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اب بتائیے یہ خطبہ کی آیت ہے، یہ آیت ہے، آیت اگر میں آپ کو نہیں بتاتا تو آپ یہی سمجھتے یہ خطبہ ہے۔ دیکھیے انداز، یہ بھی انداز دیکھیے، کہا کہ جب، ترجمہ سنیے گا، کہ جب میرا بابا جو تم پر مبعوث ہوا اس وقت تم لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، جب تمہارے اوپر مصیبتیں آتی تھیں تو میرے بابا کا دل شاق ہو جاتا تھا، شاق ہو جاتا۔ اس کے بعد کہا کہ وہ نوزد طعام وہ تقاتون شرب و تقاتون ورق عزیلت خاصین، کہ تم کو مٹھی بھر پانی ملتا تھا، کھانا ملتا تھا،
اور پینے کو گندا پانی. دیکھو بیوی نے آئینہ دیکھا, ذرا ہماری طرف مہتا پہ ہو جائے بس. یہ مجلس میں تمام کاروں 23 وقت گزر رہا ہے کہ بیوی نے آئینہ کیا دیکھا تو مٹھی بھر کھانا کھاتے تھے اور گندا پانی پیتے تھے. وَتَقَاتُونَ شَرْبِ عَزِلَّةَ خَاسِعِينَ, اور تم کو اس ضلالت سے کیسے نکالا میرے بابا نے. یعنی ایک گھاس پھوس کھاتے تھے, گندا پانی پیتے تھے, مٹھی بھر کھانا دیکھ کے بیوی نے اپنی ماں کی بھی مدح کر دی. کیسے؟ جب جناب عیسیٰ کی شریعت میں تھے, جب تک ظاہری طور پر نبی کریم کا اپنا احکام شرعی بیان نہیں کیا, جب تک مبعوث نہیں ہوئے, تو سب جو ہے احکام شرعی جناب عیسیٰ پر تھے. تو اس زمانے میں جناب خدیجہ کا محل سرا اتنا بڑا تھا کہ ایک وقت میں 2000 افراد کھا سکتے تھے. 2000 افراد کھا سکتے تھے. اور اس میں جو دسترخوان لگا تو چاندی کے برتنوں پر بی بی خدیجہ الکبریٰ نے سب کے دسترخوان کے سامنے, سب کے آگے انہوں چاندی کے برتن پہ کھانا پیش کیا. اب جب کھانا کھا چکے, دیکھیں میں ہسٹری سنا رہا ہوں اسلام کی, اب جو کھانا کھا چکے سنیے گا, کھانا کھا چکے جو پلیٹ سے سارے طعام ختم ہو چکے, تب عتبہ شیبہ کو دیکھ رہا ہے, شیبہ ابو جہل کو دیکھ رہا ہے, اور پلیٹ کو اٹھا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. تو آواز آئی اندر سے, اب مجھے نہیں معلوم علم غیب کسے کہتے ہیں, اب دیکھیے گا کہ جناب خدیجہ میسرہ سے کہتے ہیں, میسرہ اب جو یہ کھانا کھا چکے ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنی جھوٹی برتن ساتھ میں لے جائے. میسرہ ایسے کہہ دو کہ اپنی جھوٹی برتن اپنے ساتھ لے جائیں. اب مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیے گا, یہ جتنے بھی تھے جناب خدیجہ کے بی بی کی ماں کے دسترخوان کے ان چاندی کے برتن کو بٹور کر یہ غنی بن چکے تھے. دسترخوان کے چاندی کے برتن کو اٹھا کر یہ غنی بن گئے. کیا کمال ہے بی بی خدیجہ کا, ذرا دیکھیں آپ. اس کے بعد دیکھیے بی بی معروف کے آگے بڑھی, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, کہ جب مشرکین نے آگ بھڑکائی. دیکھیں آگ کسے, آگ جو بھڑکائی جاتی ہے تو اس کے بعد آگ میں ایک انگارہ ہوتا ہے, اس کو لے کے بھاگنے لگے. سمجھ رہے آپ کہ جب تم کو مشرکین وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, جب مشرکین تم کو اغوا کر لے جاتے تھے, جب مشرکین تمہیں اغوا کر لے جایا کرتے تھے, او نجمعکم الشیطان او فغارت من المشرکین قذف اخاہ فی لواطہا. سنیے گا کہ جب مشرکین تمہیں اغوا کر لے جاتے تھے اور مشرکین جو اژدہے کی طرح اپنے منہ کو کھولتا تھا, تمہاری کیا حیثیت تھی, تمہارا کیا معیار تھا, تمہارے آئینہ دکھایا بی بی نے دربار میں کہ جب مشرکین اژدہا کھولتا تھا, اژدہا کی طرح اپنا منہ کھولتا تھا اور تمہاری کوئی وقار نہیں تھی, جو بھاگ جاتے تم کو اغوا کر لیتے تھے مشرکین, تو کہا آؤ قذف من المشرکین قذف اخاہ فی لواطہا. پھر میرا بابا اپنے چچیرے بھائی اپنے وصی کو بھیجتا تھا, وہ اپنے بھائی اپنے وصی کو بھیجتا تھا, جا کر اژدہے کے پھن کو مروڑ دے, پھاڑ دے, مروڑ دے, پھاڑ دے. اسی دربار میں یہ بیٹھا ہوا تھا, موجود تھا. اس کے بعد آئینہ دکھایا بی بی نے کہ میرا شوہر وہ ہے کہ جو اژدہے کو پھاڑ دیتا ہے, پھاڑ دیتا ہے. ارے تم تو وہ ہو جو غار میں ایک سانپ سے ڈر گئے.
گے ہمارے شوہر سے کیا کہنا سبحان آج اللہ جملہ آیا سامنے واہ 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 جو میرا شوہر گہوارے میں اشتر کو چیر رہا ہو تو ہار میں ایک سانپ چڑھ گئے کیا فیصلہ کرو گے میرے شوہر سے او قضا نارن فی الفتنہ لہبھا بالسیفی جب فتنے کی آگ بھڑکتی تھی جب فتنے کی آگ بھڑکتی تھی تو میرا شوہر اپنی تلوار سے اس کو بجھاتا تھا اپنی تلوار سے اس کو بجھاتا تھا دیکھیے بیوی نے ایک مقام میں دیکھا جو خندق کو یاد کرایا ہے جب یہ سب کے سب جو بیٹھے ہوئے تھے ولایت کی بات ہے بھائی ہاں کیا کہنا جب یہ خندق میں سلمان کے کہنے پر محمد نے جب وہ خندق کھدوا دی تو عمرو بن عبدبر کود کر آ گیا بے سیف ہی جب فتنے کی آگ جب بھڑکاتے تھے مشرکین لابھا بے سیف ہی تو امیر کائنات اپنی تلواروں سے اس کا پانی بجھاتے تھے اس آگ کو بجھاتے تھے جب خندق میں عمرو بن عبدبر آ گیا اور یہ نیزہ مار دیا محمد کے خیمے پر تو اب محمد نے کہا سرکار نے کون اس کتے کے مقابلے میں جائے تو کوئی نہیں بڑھا سب کے سر پہ طائر بیٹھ چکے تھے کوئی نہیں بڑھا وہاں پر میرا شوہر بڑھا اور جانے کے بعد عمرو بن عبدبر کو قتل کیا اور عمرو بن عبدبر کو قتل کرنے کے بعد ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا ایک ہاتھ میں عمرو بن عبدبر کا سر تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا اب میرا شوہر اس طریقے سے چل رہا تھا جیسے برسات کے موسم میں ایک بھیگا ہوا شیر چل رہا چل رہا تھا جسے برسات کے موسم میں بھیگا ہوا شیر چل رہا ہو اگر تم سب کے سب مسلمان پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر اپنے پنجوں کے بل میرے شوہر کو اس طریقے سے دیکھ رہے تھے جیسے ماہ رمضان کا ایک روزے دار ماہ رمضان کا روزے دار مسلمان عید کا چاند دیکھتا ہو محمد والے محمد عید کا چاند دیکھتا اس کے بعد بھی پھر آگے بڑھی کہ مقدودن فی ذات اللہ مجتہدن فی امر اللہ قریبا من الرسول اللہ سیدن فی اولیاء اللہ میرا شوہر جو اللہ کی ذات میں ضم ہے جو اللہ کی امر کے اللہ کی باتوں کے آگے کچھ پرواہ ہی نہیں کرتا اور جو رسول کے قریب ہے کہ بیبی فرماتے ہیں رکو میرا شوہر وہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء گزرے اس کے سردار ہیں جتنے بھی اولیاء گزرے اس کا میرا شوہر سردار ہے فرم اختار اللہ ہے لنیت دائر انبیاء و ما وصفیاء جب یہ پیغمبر جب چلے گئے تو دار فانی سے جب آپ دار رحمانی طرف گئے تو اس کے بعد فرمایا زہرا فیکم حسیقۃ النفاق بی بی دربار میں کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا کے جانے کے بعد تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکل آئے نفاق کے کانٹے نکل آئے پھر بات آگے بڑھی کہا وہ سمالا جلباب الدین جب بی بی نے کہا نا کہ میرے بابا کی وفات کے بعد گزر جانے کے بعد تمہارے دلوں میں نفاق کے کانٹے نکل آئے وہ سمالا جلباب الدین یہ وہ ہیں
کو جو دین کی باتوں سے منہ موڑ لیا کرتے تھے. دربار میں بی بی کہہ رہی دربار میں کہ وہ تم وہ لوگ ہو نا کہ جو تم دین کی باتوں پر منہ موڑ لیا کرتے تھے, اپنی کرنی کاٹ لیا کرتے تھے. تو ایک اس میں سے کھڑا ہوا, بی بی کیا کہہ رہی ہے, بی بی کیا کہہ رہی ہے. فوراً بی بی نے کہا چپ. بی بی نے کہا چپ. وہ نطقہ کاظم الغاوین, اب رسول کے زمانے کے گونگے بھی بولنے لگا. بی نے کہا چپ. نطقہ کاظم الغاوین کہ اب رسول کے زمانے کے گونگے بھی بولنے لگے. اب بات یہاں پر رکی, پھر آگے بڑھے. کہا کہ وہ اطلع شیطان راسہ من مغرزہ ہاتفا بکم فالفاکم لدعوت مستجیبین. اور جب میرا بابا جب گزر گیا تو اب اپنی پناہ گاہ سے شیطان نے اپنا سر نکالا, اور اس کے بعد اپنی دم کو تمہارے سر میں پٹخنے لگا, اور اس کے بعد تمہیں آواز دینے لگا. فَالْفَاكُمْ لِدَعْوَتِ مُسْتَجِبِينَ, اس کے بعد تمہیں بلانے لگا. جو اس لیے اس سے پہلے بھی تم نے اس کی آواز پر تم دوڑے تھے اور اس کو مایوس نہیں کیے تھے. آپ نہیں سمجھے. بی بی جنگ احد یاد دلا رہی ہیں, جنگ احد یاد دلا رہی ہیں. اگر یہ کاظم قزوینی فرماتے ہیں کہ جب جنگ احد میں یہ پہلا ایسا جنگ ہے, پہلی سی جنگ. کچھ لوگ یہ آواز اٹھی نا کہ قد قتل محمد, کہ محمد قتل کر دیے گئے. تو جو لوگ دوڑے, کچھ پہاڑ کے پیچھے بھاگنے لگے, پہاڑ کی چوٹیوں پر, کچھ دروں میں بھاگنے لگے. تو امیر کائنات نے کہا کہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا ہم نے آواز سنی ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے. کہا میں نے ایسی کچھ آواز نہیں سنی. ارے سنیں آپ, مولا کائنات نے کہا میں نے تو کوئی ایسی آواز ہی نہیں سنی. دیکھیں جو جس کا ہوتا ہے نا وہ اسی کی طرف جاتا ہے. تو عجیب یہ جنگ ہے کہ جہاں پر دو آوازیں آئیں. کاظم قزوینی فرماتے ہیں اعلیٰ مقاموں کی یہاں ایک ایسی واحد جنگ ہے کہ جہاں پر دو آوازیں آئیں. کہ وہ کیا کہ ایک محمد مارے گئے, مگر محمد کہہ رہے کہ میں زندہ ہوں, مجھے موت نہیں آئی ہے. یہ علی نے سنی. جو آواز آئی قتل ہو گئے وہ انہوں نے سنی. جو یہ کہا محمد زندہ ہیں, جو محمد کی آواز آئی وہ نہیں بھاگے. تو کاظم قزوینی کہتے مجھے الہام ہوا, مجھے اس بات پر الہام ہوا, میں نے غور کیا, میں نے سوچا آخر وجہ کیا تھی. دیکھیں ہر انسان اپنے جنس کی طرف مڑتا ہے, چاہتا ہے, مائل ہوتا ہے, سمجھا, مائل ہوتا, منتقل ہوتا ہے. کہا مجھے بات سمجھ میں آ گئی, جو رسول جیسا تھا وہ رسول کی آواز بہت طبیعت. اس کے بعد بی بی فرماتی ایہا, بس جملہ مجلس تمام ختم کرو مجلس. ایہا الناس اغلب علی ابی ابن ابی قحافہ فی کتاب اللہ ان ترس اباک ولا ارس ابی. اے ابن قحافہ کے بیٹے, کیا تم نے کتاب اللہ کتاب میں نہیں دیکھا کہ ہر بیٹا اپنے باپ کا وارث بنتا ہے؟ کہ تو اپنے باپ کا وارث نہیں بنا؟ تو فوراً چونکہ انہیں آن دا اسپوٹ اس نے حدیث گڑی تھی, اس نے نہنو کر دیا تھا. کیا کہا؟ نہنو. کہ نبی اور نبی کا بیٹا, نبی جو ہے ایک دوسرے کا وارث نہیں بنتے. تو فوراً بی بی سیدہ نے کہا سنا, کیا جناب یحییٰ جناب زکریا کے وارث نہیں بنے؟ جناب یحییٰ
جناب زکریا کا وارث نہیں بنے, ابھی تک کتاب اب حدیث کہہ رہا ہے. اب اس کے بعد آپ سورہ انعام اٹھا کے دیکھ لیجیے, پورے انبیاء کے وراثت کی بات کی گئی ہے. اس کے بعد جناب بی بی سیدہ نے اب مڑی مزار اپنے نانا کے مزار کی طرف, کہا بابا میں مقدمہ جیت گئی, بابا مقدمہ جیت گئی. آپ کے زمانے میں یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کافی ہے, قرآن کافی ہے. آج میں نے دربار میں ایسا قریبان پکڑا, اب یہ کہہ حدیث حدیث. قرآن کافی ہے. آج بھرے دربار میں غریباں پکڑا ہے ہم نے, آج یہ خود حدیث پہ رکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اب بی بی سیدہ یہ کہہ کر موڑی. اب جو موڑی تو کہا سنو, اب ہمیں باب فدق نہیں چاہیے, اب تمہاری ملاقات اب روز محشر ہوگی. اللہ عادل مطلق ہے, اللہ کی عدالت میں میرا بابا وکیل ہوگا, میرا بابا وکیل ہوگا. اب وہاں پر فیصلہ ہوگا, اب کوئی ملاقات نہیں ہوگی. اب یہ بیوی جو دربار میں جو خطبہ دے کے جب پلٹی ہیں تو کچھ ہی وقت, کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے, تو اب وہ تحریر اسی دربار میں پھاڑی گئی اور بی بی سیدہ ضعیفہ ہو گئی, ضعیف ہو گئی. بالوں کی سفیدی, کمر خمیدہ. زینب نے اپنی ماں کو پہچان نہیں پایا, نہیں پہچان پائی. اللہ اکبر, ایک کیسی مصیبت تھی. سوگوارن سیدہ معصومہ عالم کائنات, یہ ایک ایسی بی بی ہے کیا مسائل پڑھے جائیں, صرف بی بی کا نام ہی کافی ہے. اللہ اکبر. جب دربار سے جب آئی ہے تو خود بیٹی نہیں پہچان پائی. مبلغ مجاہد ولایت علی بن ابی طالب تھی, اور یہ بی بی ہے کہ جو ابو الحسن سے وصیتیں کر رہی ہیں. آخر وجہ کیا تھی, کیا وجہ تھی, کیسی مصیبتیں پڑی. جب دربار سے آئے ہیں تو وہ لوگ, یہ ملائن خدا لعنت کرے, بے شمار لعنت, وہ آگ و لکڑیاں لے کر آ گئے. اب جب لے کر آئے تو بی بی سیدہ نے یہی کہا, کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں رسول کے بیٹے رہتے ہیں؟ کہا بالکل. کہا ابو الحسن کو باہر نہیں کرو گے تو ہم گھر میں داخل ہو جائیں گے. اس لعنتی کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا کنفوس, اور جب یہ گھر میں آیا تو دربار میں جب یہ آیا تو دروازے کو آگ لگایا. دیکھیں پرانے زمانے کے جو دروازے ہوا کرتے تھے ان دروازوں میں لوہے کی میخیں ہوتی تھی, لوہے کی میخیں ہوتی تھی. اب وہ جب کنفوس جب آیا جلتے ہوئے دروازے پر جب اپنا پیر مارا, وہ جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پہ گرا. اب وہ چلتی ہوئی میخیں بھی چبھنے لگی. اسی حضرت محسن کی شہادت ہو گئی. جناب ابو الحسن کو اسیر کیا گیا. کیسے مصیبتیں ہیں. ایک مصیبت میں جو بھی اپنے بابا پہ گریا کرتی ہیں تو وہ درخت کاٹ دیے جاتے ہیں. امیر کائنات نے ایک بیت الفضل بنایا جہاں پر یہ بی بی گریا ازاری کر سکے. تو دوبارہ مظلوم کربلا ایک مرتبہ جناب امیر کائنات
इसलिए घर में तशरीफ लेकर आए तो जनाब अमीर कायनात से पूछती है कि मौलाना अबुल हसन हमने सुना है कोई आपको सलाम नहीं करता। कहा बीबी ये बात नहीं है, सलाम नहीं करता, बल्कि जब मैं किसी को सलाम करता हूँ तो कोई मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। अब किसी गम में अल्लाह सिवाय गम सरकारी से जो छोड़ अब वो सारी वसीयतें जब हो गए मेरे कायनात से कायनात की तारीखों में उठाइएगा और हमें हमारे जनाजे में फला बुलाइएगा, क्योंकि उन्होंने आप पर बहुत अजियतें की हैं, अजियतें की। सोगोए मजलूम करबला वो असमा है, मैं सारे मसाब छोड़ दिया, अब वो असमा है, असमा तो कोई वसीयतें का देखो असमा, हम उस गुरफे में जा रहे, उस उताक में जा रहे, उस हुजरे में जा रहे हैं, और उस हुजरे से जब तक तस्बीह तहलील की आवाजें आती रहे तो समझना कि तुम्हारी शहजादी जिंदा है, और जब आवाजें बंद हो जाए समझना तुम्हारी शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई। कहा सुनो असमा, अभी हमारे दोनों बच्चे खेलने के लिए गए, अपने पापा की तरफ मस्जिद में गए, जब ये आएंगे खेलकर, जब ये बाहर से जब आएंगे ना तो सबसे पहले इनके मुंह को धुलाना, हाथों को धुलाना, उसके सामने दस्तरखान पेश करना, कुछ निवाले देना, उसके बाद हमारी खबर शहादत सुनाना। अब ये कह के जनाब बीबी शहजादी सलामुल्लाह अलैहा हुजरे में गई। अब असमा की कान की समात हुजरे की तरफ है, नजर दरवाजे की दर की तरफ है, इसी असना में बीबी की आवाज बंद हो गई। अब असमा दौड़ती हुई गई, अपनी बीबी को मातम किया, मातम करते करते याद आया अरे शहजादों का हल्ले का अब तो शहजादे आए और असमा अपनी माँ के बगैर असमा ने इशारा शहजादे दौड़ते उस हुजरे में आए। अब क्या देखा, माँ का जनाजा है, माँ के जनाजे को देखा और हसन हुसैन ने अपने सर का अमामा फेंका और तीन उल्टी करीबान चाक किया और चाक करने के बाद मस्जिद तक दौड़े। कहा बाबा हम यतीम हो गए, बाबा हम यतीम हो गए। बाबा हम यतीम हो गए, बाबा हम यतीम हो गए। अब अबुल हसन आए, वसीयत के मुताबिक अब इंतजार हो रहा रात का। अब रात को जब इंतजार हुआ तो जनाब सलमान को बुलाना है ना, अब किसी को पता ना चल सके, रात की तारीखियों में उठाना है रे मेरी मजलूम बीबी, रात की तारीखी में उठाना है ना। तो जनाब हसन को जनाब अमीर कायनात ने आस्तीनों को और पलटा, करीबान चाक किया और करीबान चाक करने के बाद कुछ सर पर खाक डाले, एक तरफ हसन को भेजा, एक तरफ हुसैन को भेजा जो उनके चाहने वाले साहबी थे। अल्लाह में कैसी खबर शहादत सुनाई गई है साहबे किराम को कि हसन को एक तरफ भेजा, एक तरफ हुसैन को भेजा। अब सलमान ने हसन को देखा, कहा ये दोनों बच्चे अपने घर आप खुल के रो रहे हैं, खुल के रो रहे हैं, अब खुल के जी जाकर तो पूछे अंजाम देनी है। अब कैसे रोए, अब जब जनाब ज़ैनब चाहती है कि अपनी माँ से खुल के रोए, हसन खुलकर चाहते हुए और अमीर कायनात कहते कि अबुल हसन कहते ए मेरे बच्चों, ए मेरी ज़ैनब जरा आहिस्ता रो, तुम्हारी माँ की वसीयत है, ये खबर है शहादत
کا نہیں بلکہ اللہ اکبر۔ اب یہ بیوی کو غسل دینے کے لیے وصیت کے مطابق امیر کائنات آگے بڑھے، اسما ساتھ میں ہے۔ اب وصیت کے مطابق جب امیر کائنات نے اپنی شہزادی کو بنت رسول کو جب غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے اس جگہ پر پہنچے جہاں پسکر ٹوٹ چکی تھی۔ اب وہاں پہ پہنچے امیر کائنات جیسا شجاع ہوئے ختم کر رہا ہوں مسائل۔ اب کفن جو پہنایا گیا، کفن پہنانے کے بعد امیر کائنات نے اپنے بچوں سے کہا کہ بچوں جاؤ اپنے ماں کا آخری دیدار کرنا۔ حسن گئے آخری دیدار کو، زینب گئی آخری دیدار کو، کلثوم گئی آخری دیدار کو، سلام آخر کیا۔ مگر ایک مرتبہ امیر کائنات کی نظر حسین پر پڑی جو سسک سسک کے رو رہے تھے۔ کہا حسین اپنی ماں کو آخری سلام نہیں کہو گے، آخری سلام نہیں کہو گے، آخری سلام نہیں کہو گے۔ جناب امام حسین کہتے بابا جب تک میری ماں مجھے بلائے گی نہیں کہ حسین یہی بیٹھا سلام نہیں کرنے جاؤں گا۔ ایک مدہ بندے کفن ٹوٹے، میرے لال میں سینے اور بھی میرے لال گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، میں چلی گئی ہوں دنیا سے مگر کربلا میں سب سے پہلے میں پہنچ جزاک اللہ جزاک اللہ ہمیں سرکار سید الشہداء کی۔ اب یہ ایک طرف سے اب یہ کفن یہ جنازہ اٹھا ہے، امیر کائنات نے جنازے کو اٹھایا، سلمان نے جنازے کو اٹھایا۔ اب جنازہ رات کے تاریخوں میں کتنی تیزی سے آگے گیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے، تاکہ کوئی مدینے کے مسلمان بنت رسول کے جنازے کو نہ دیکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ وہ وصیت کے مطابق وہ جنازے میں قبر کو 40 جگہوں پر تقسیم بھی کیا، مگر جب یہ وصیت کے مطابق اب جب امیر کائنات نے بنت رسول کو قبر کے حوالے جب کرنے لگے، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امانت، کیسی امانت، میں آپ کی امانت کا خیال نہ کر سکا۔ ارے یہ آپ کی بیٹی، ارے غزلیاں ٹوٹی ہوئی، ارے فرفت کے تابیاں Oh
हमारी शादी है ना।